وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ والیوم الآخر اس سے مراد آخرت کا دن، دوسرا دن، قیامت نہیں، اس سے مراد آخری بعد والا دن۔ قیامت لوگ ہیں نا، آگے آ رہا ہے والبعث بعد الموت، پھر آ رہا ہے نا، والبعث بعد الموت پھر آ رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا والیوم الآخر، اس سے مراد ہے دوسرا دن، دوسری زندگی۔ ایک زندگی ہے دنیا کی، ایک ہے دنیا کی بعد والی زندگی۔ پہلی زندگی موت پر ختم ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، یہ زندگی بھی زندگی ہے اور موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ یہ پہلی زندگی ہے اور وہ دوسری زندگی ہے نا، یہ پہلی ہے اور وہ دوسری ہے۔ قرآن کریم میں اولا اور اخرى دونوں لفظ آئے ہیں، ایک پہلی زندگی اور ایک دوسری زندگی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نظریہ ہے مسلمانوں کا، ایک نظریہ ہے کفار کا۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے آدمی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، اور کفار کا نظریہ ہے کہ آدمی ایک جہان میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور بعد کی زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم موت کو کہتے ہیں فلاں حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، فلاں حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب وصال فرما گئے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، فلاں بزرگ انتقال فرما گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں وصال فرما گئے، کبھی انتقال، فلاں دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ کبھی آپ نے اعلان سنا ہے کہ فلاں بندہ ختم ہو گیا؟ انگلش میں تو کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا ہے، ہم تو نہیں کہتے ایکسپائر ہو گیا نا، کہ جی کبھی ہم نے اعلان کیا فلاں بندہ ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ بات سمجھنا، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں پنجابی کے لفظوں میں کہ کافر کہتے ہیں مر گیا اور مک گیا، ہم کہتے ہیں مر گیا اور ٹر گیا، ٹر گیا چلا گیا۔ تو کافر کہتے ہیں مر گیا مک گیا ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں مر گیا اور ٹر گیا، یعنی مر گیا اور چلا گیا۔ تو دیکھو وصال، انتقال، دار فانی سے دار بقا کوچ، یہ لفظ ہمارے عرف میں چل رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم اس موت کے بعد زندگی کے ختم ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس موت سے زندگی کے تبدیل ہونے کے قائل ہیں۔ ختم ہونا اور ہوتا ہے، تبدیل ہونا اور ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو سمجھایا تھا، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل نے سمجھا موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل سے مراد ہے کافر، کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو گئی ہے، مسلمان سمجھتے ختم نہیں ہوئی بلکہ اس زندگی کی شام ہوئی ہے اور اگلی زندگی کی صبح ہوگی۔ اس کو مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ جو قبر کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے، دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ اہل علم میں آپ سے خدمت میں گزارش کرتا ہوں، سمجھو آپ اگر یہی بات سمجھ گئے نا، خود صحابہ کرام کی ذات پر ہونے والے اعتراضات حل ہو جائیں گے۔ جب یہ نہیں سمجھو گے اعتراضات حل نہیں ہوں گے۔ میں جو روتا ہوں نا بھئی سمجھو، ایک بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ الجھن ختم، والیوم الآخر، یہ سمجھ آ جائے نا بھی ایک دنیا کی زندگی، ایک موت کے بعد، والبعث بعد الموت، یہ حشر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماں کے پیٹ سے نکلے دنیا، موت آ گئی، آگے کیا ہے؟ والیوم الآخر، آگے کیا ہے؟ والبعث بعد الموت۔ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو لفظ الگ الگ لا رہے ہیں تو دونوں کا معنی پھر الگ کرنا چاہیے نا، دونوں کو الگ سمجھانا چاہیے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ دو لفظ آئیں اور معنی ایک ہو، اسے کہتے ہیں تاکید۔ دو لفظ آئیں اور دونوں کا معنی الگ ہو، اسے کہتے ہیں استئناف۔ تو آپ نے جو علم المعانی پڑھا ہے اس کے مطابق استئناف افضل ہے یا تاکید افضل ہے؟
استئناف۔ والیوم الآخر کا معنی وہی کریں جو البعث بعد الموت کا ہے، تو یہ تاکید۔ والیوم الآخر کا معنی الگ کریں، والبعث بعد الموت کا معنی الگ کریں، تو یہ استئناف۔ آپ نے جو علم پڑھا ہے وہ علم یہی کہتا ہے نا استئناف افضل ہے، تو پھر دونوں کا معنی الگ الگ کرو۔ تو دونوں کا معنی الگ تب کرو گے جب دونوں کا معنی سمجھو تو صحیح نا، کہ والیوم الآخر کا معنی کیا ہے، والیوم الآخر کا کیا معنی ہے۔ والیوم الآخر کا معنی والیوم الاول بھی ہے، الحیات الاخری کا معنی الحیات الاولی بھی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہی آخرہ ہے جسے والیوم الآخر کہا جا رہا ہے۔ میں مزید بات کروں گا اس پر انشاءاللہ۔ یہ جو عقائد کے معاملات ہیں نا، اس کو ہم نے کھولنا ہے۔ والیوم الآخر، ماں کا پیٹ، اس سے پہلے عالم ارواح، ماں کے پیٹ سے نکلے عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد عالم آخرت، یہ 4 عالم ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ یاد رکھنا، عالم ارواح انتظار کی جگہ ہے، ویٹنگ روم، ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے۔ عالم دنیا کام کی جگہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت، تکلیف، دکھ کام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، نم کنومت العروس، یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، اور آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ یاد کر لو گے، عالم ارواح انتظار کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، عالم برزخ آرام کی جگہ، اور عالم آخرت انعام کی جگہ۔ دنیا میں مشقت برداشت کرو، قبر میں سونے کا مزہ آئے گا۔ جو دنیا میں تھکتے ہیں نا، قبر میں سونے کا مزہ وہی لیتے ہیں۔ جو دنیا میں نہیں تھکتے وہ قبر میں سونے کا مزہ نہیں لے سکتے۔ سونے کا مزہ لینا ہے تو دنیا میں تھکنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو قبول فرما دے۔